بسم اللہ الرحمن الرحیم او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثه قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدیر۔ کیا نہ دیکھا تو نے اس شخص کو کہ گزرا وہ ایک شہر پر اور وہ گرا پڑا تھا اپنی چھتوں پر۔ ایک شہر، اس کی ساری بستی بالکل منہدم ہو گئی تھی اور چھتوں پر گری ہوئی تھی۔ چھتوں پر گرنے کا مطلب کیا ہے کہ پہلی چھت گری اللہ کے عذاب سے، پھر دیواریں اس پر گری۔ ایسی بستی کو، ایسے گرنے کو چھتوں پر گرنا اعلی عروشها کہا جاتا ہے۔ قالا، جب اس کو اس طرح تباہ و برباد دیکھا تو اس شخص نے کہا کہ کیوں کر زندہ کرے گا اس کو اللہ مرنے کے بعد؟ یہ بستی پوری دوبارہ زندہ کیسے کرے گا اللہ تبارک و تعالی مار دینے کے بعد، اس طرح ہلاک کرنے کے بعد؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، تو اللہ تعالی نے اس شخص کو رکھا 100 برس، یعنی مار دیا اللہ نے، موت دے دی، سلا دیا اور پھر اٹھایا 100 برس کے بعد۔ قالا، تو اللہ تعالی نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کتنی دیر تک ٹھہرے؟ انہوں نے عرض کیا 1 دن یا 1 دن سے بھی کم ٹھہرا، یعنی بہت کم قلیل مدت میں ٹھہرا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ تم 100 سال یہاں ٹھہرے رہے تو تم دیکھو اپنے کھانے کو اور اپنے پینے کو، لم یتسنہ کہ وہ تو نہیں سڑا، وانظر الی حمارک، لیکن اپنے گدھے کو دیکھو کہ وہ مرا گیا ہے، بوسیدہ ہڈیاں ہو گیا ہے، اور تاکہ ہم تم کو بنائیں للناس آیۃ للناس، لوگوں کے لیے نمونہ، اس لیے ہم نے یہ پورا پروگرام بنایا۔ وانظر الی العظام، اور اب دیکھو تم اپنے گدھے کی ہڈیوں کو، کیف ننشزها، کہ ہم ان کو کس طرح ابھار کر جوڑ دیتے ہیں، ثم نکسوها لحما، پھر ان کو ہم کیسے گوشت پہنا دیتے ہیں، چنانچہ گدھا زندہ ہو گیا۔ فلما تبین لہ، جب یہ پورا واقعہ ظاہر ہوا اس آدمی پر تو اس نے کہا اعلم، میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر بھی قدرت رکھنے والے ہیں۔ یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ 4 مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور یاد کر جب ابراہیم نے اپنے پروردگار سے کہا کہ میرے پروردگار مجھے دکھلا دے کہ کیوں کر تو زندہ کرے گا مردے کو تو کیف تحیی الموتى، تو مردے کو کیسا زندہ کرے گا مجھے بتا دے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ ولن تؤمن، کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ قال بلا، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کیوں نہیں، مجھے یقین تو ہے، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن یہ پھر بھی یہ میرا مطالبہ جو ہے وہ اس لیے تاکہ مجھے تسکین ہو جائے، میرا دل مطمئن ہو جائے، مجھے تسکین ہو جائے۔ اللہ تعالی نے فرمایا تو ٹھیک ہے تم لے لو 4 جانور اڑنے والے، 4 من الطیر، 4 جانور اڑنے والے، پھر ان کو ہلا لے اپنے ساتھ، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، یعنی اپنے سے ان کو مانوس کر لو، تم ان کو پہچانو، وہ تم کو پہچانے، پھر ان کو تم اپنے سے مانوس کر لو۔ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، پھر اس کے بعد تم ان میں سے ہر ایک کا ایک حصہ ہر پہاڑ پر رکھ دو،
پھر اس کے بعد تم انہیں پکارو کہ آ جاؤ اے پرندو، ہلنے والے ملنے والے پرندے بلائے تو آ جاتے ہیں، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اور تم جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی عزیز ہے، حکیم زبردست ہے، حکمت والے ہیں۔ خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ اس میں حیات بعد الموت کے یقین کو مشاہدہ کے ذریعے پختہ کرایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات معلوم تھی کہ اللہ تبارک و تعالی مردوں کو دوبارہ زندہ کرتا ہے اور کرے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کیسے کریں گے یہ طبیعت میں، یہ ذہن میں ایک خلجان تھا۔ وہ کیفیت کیا ہوگی، وہ کیسے ہوگا؟ ایک ہے یقین قلب اور ایک ہے اطمینان قلب۔ یقین قلب موجود ہونے کے باوجود اگر آنکھوں سے دیکھا نہ ہو، کانوں سے سنا نہ ہو، تو دل میں ایک اضطرابی کیفیت رہتی ہے کہ یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، اس وقت تک جب تک کہ آنکھوں سے دیکھ نہ لے، اس کا مشاہدہ نہ کر لے تو سکون قلب نہیں ہوتا۔ وہی سکون قلب چاہتے تھے یقین قلبی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مشاہدہ بھی ایسا کرایا کہ منکرین کے تمام شبہات و خدشات کا ازالہ ہو گیا۔ سب سے بڑا اشکال یہی ہوتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد جب اس کی مٹی بن جائے گی، دھول بن کے اڑے گا، کہیں پانی میں بہے گا، کہیں فضاؤں کے اندر وہ ادھر سے ادھر نہ جانے کہاں کہاں پہنچ جائے گا، کہیں مچھلیوں کے پیٹ میں چلا جائے گا، اس کے ذرے ذرے ہو جائیں گے۔ ان ذرات کو دوبارہ جمع کر کے دوبارہ زندہ کیسے کیا جانا کیسے ممکن ہے؟ تو اس کا بہت آسان سا جواب یہ ہے کہ جب اس کی پیدائش اسی طریقے پر مختلف ذرات کو جمع کر کے، یہ آسان ہے، اس کا یقین ہے اس کو، اور خود زندہ ہے، چلتا پھرتا ہے، اپنی زندگی کا خود ہی سب سے بڑا ثبوت ہے، تو پھر دوبارہ زندہ کیا جانا کیوں مشکل ہے؟ اس لیے کہ یہ جو پیدا ہوا ایک منی کے قطرے سے پیدا ہوا یا دو منی کے قطروں سے پیدا ہوا۔ وہ منی کا قطرہ خون سے بنا، اور خون کاہے سے بنا؟ غذا سے، اور غذا کاہے سے بنی؟ تو دودھ سے بنی، اور دودھ سے، اور اسی طرح سبزی ترکاری سے، اور اسی طرح دنیا کے غلوں سے اور پانی سے۔ اور یہ سب کہاں تھے؟ تو یہ سب زمین کے مختلف حصوں کے اندر سے پیدا ہو رہے تھے۔ اور جانور جو گھاس چر رہا تھا، بھینس یا گائے جو گھاس چر رہی تھی، بکری گھاس چر رہی تھی، وہ بھی گھاس مختلف زمینوں سے اگی تھی، مختلف ذرات سے اگی تھی۔ وہاں سے جب سارا جمع کر کے اور آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام کی پیٹھ میں صلب میں اس کو منتقل کیا، اور اللہ طوفان نوح میں جب حفاظت کرتا ہوا اس کو یہاں تک کہ لایا ہے، نہ جانے کتنی ہواؤں، طوفانوں اور اسی طرح آگ سے، پانی سے نکال کر جب یہاں تک لایا، اور اب یہ پیدا ہوا مختلف ذرات سے، اس میں اس کو کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو انہی ذرات کو مرنے کے بعد دوبارہ جمع کر کے اگر وہی اللہ اس کو زندہ کر دیتا ہے دوبارہ، تو اس میں اس کو کیوں اشکال ہے؟ اس لیے بڑا کرارا جواب دیا اللہ تبارک و تعالی نے۔ ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا اللہ تعالیٰ نے، اور ان کا ازالہ بھی کرنے کے لیے کوئی ابراہیم کے یقین پر شک نہ کرے۔ قال اولم تؤمن، کیا تم کو یقین نہیں؟ یہ بھی وضاحت کر دی اللہ نے قرآن ہی میں۔ قال بلا، کیوں نہیں، یقین تو ہے، لیکن اطمینان قلب کے لیے میں مشاہدہ چاہتا ہوں، اس لیے اللہ نے یہ سارا پروگرام بنایا۔